گلشن کلمہ پڑھتے ہیں، چڑیا کلمہ پڑھتی ہے، دنیا کی مخلوق سبھی ذکر خدا کا کرتی ہے، کہتے سبھی ہے جن و بشر، کہتا شجر ہے کہتا حجر، کہتا ہے پتا پتا لا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر مخاطب ہے آپ کے مسائل کا حل لے کر قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوں بابر پٹھان، آپ کا دوست ہمیشہ کی طرح، اور میرے ساتھ جڑ چکے ہیں روح برو مفتی عبد الرحیم بلالی صاحب، ان کا بھی پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، ہمارے پروگرام میں کچھ سوالات آئے ہیں، ان سوالات کو لیتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ کسی جگہ پہ کسی عورت کی شادی ہو گئی ہے تو اس کے سسرال والے اس پہ ظلم اور ستم کر رہے ہیں، تو اس حال میں کیا کریں؟ صبر بھی کر رہے ہیں لیکن حد سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے، تو اس حال میں کیا کرے گی وہ عورت بیچاری؟ الحمدللہ کفا وسلام علی عباد الذین اصطفى، اما بعد۔ جس صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے، یہ دراصل اس ایک شخص کا یہ سوال نہیں، بلکہ یہ سوال اس وقت پورے عالم میں جو ہے اس کی ہولناکیاں ہم سب اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور کانوں سے سن رہے ہیں کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے سسرال کے یہاں محفوظ نہیں ہے، نہ تو شوہر کی طرف سے اس کو تحفظ مل رہا ہے اور نہ اس کو سسرال والوں کی طرف سے تحفظ مل رہا ہے، اور نہ قوانین اس کو تحفظ دے رہے ہیں۔ تو اس بیچاری کی زندگی اجیرن بن گئی ہے۔ کب اس حال میں وہ کیا کرے، وہ کس طریقے سے اس مصیبت سے چھٹکارا پائے؟ کیا اسلام نے اس کے لیے چھٹکارے کا کوئی راستہ رکھا ہے؟ دراصل یہ ایک لمبا چوڑا مضمون ہے جس پر تفصیلی بات ہونی چاہیے تھی، لیکن چونکہ وقت مختصر ہے اس لیے جو مختصر میں کچھ باتیں اس پر عرض کر دوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام نے نکاح پر بہت زیادہ زور دیا ہے، اور وہ بھی وقت کے اندر یعنی وقت پہ ایک والدین اپنی اولاد کی کیا کرے، شادی کرے، ان کا نکاح کرے۔ جی، اگر وقت پر والدین نے اپنی اولاد کی فکر نہ کی تو معاشرے کے اندر مختلف گناہ جو ہے وہ جنم لیں گے، جی، بے حیائی، بے شرمی اور بدکاری وغیرہ، کیونکہ وقت پہ جو ہے اس کو وہ جو کام اس کو ہونا چاہیے تھا وہ اس کا نہیں ہو رہا ہے، وہ دائیں بائیں بھاگنے کے لیے تیار ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب وقت نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی اور عورت یہ بچی اپنے سسرال کے چلی گئی، تو سسرال والوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو بچی ہم نے اپنے گھر میں لائی ہے، دلہن بنا کر اس کو لایا ہے، اپنی بہو بنا کر لایا اس کو، یہ کوئی اس کو ہم نے غلام باندی کی طرح نہیں لایا ہے، یہ ہمارے گھر کی نوکرانی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی آخر یہ بھی ایک انسان ہے، بالکل یہ بھی ایک انسان ہے، اس کے بھی کچھ ہمارے اوپر حقوق ہیں۔ جی، جس طریقے سے والدین کے اولاد پر حقوق ہیں یا اولاد کے والدین پر حقوق ہیں، اسی طریقے سے شوہر کی بیوی پر اور بیوی کے شوہر پر بھی ایک دوسرے کے حقوق ہوتے ہیں۔ ہر ایک اپنے حقوق سنبھالے اور سمجھے اور پھر ان پر عمل کرے۔ جی، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سسرال والے یہ نہ سمجھے کہ ہمارے گھر میں جو ہے اب ایک اور آدمی کا اضافہ ہو گیا، اب کام کاج میں جو ہمیں جو ہے مزید ترقی ہوگی، اس نیت سے اسلام نے نکاح کو مشروع نہیں قرار دی ہے، بلکہ نکاح صرف اور صرف ایک عبادت ہے، اور عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک جنسی تسکین کا بھی نام ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ سسرال والوں نے جو ہے یہ جو بچی لائی ہے یہ صرف اس کے شوہر کے لیے لائی ہے، نہ کہ شوہر کے والدین کے لیے۔ جی، سمجھ آ رہا ہے؟ یعنی بیوی کے اوپر جو حقوق عائد ہوتے ہیں شرعاً اور قانوناً وہ اس کے شوہر کے ہوتے ہیں، اور اخلاقی طور پر شوہر کے جو والدین یعنی سسر و ساس وغیرہ اخلاقی طور پر ان کی وہ دیکھ بھال کر سکتی ہے، ان کی وہ خدمت انجام دے سکتی ہے، لیکن شرعاً اس پر واجب اور لازم نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ
کہ جو ہی کسی گھر کے اندر بچی آ گئی، دلہن آ گئی، اور ساس اور سسر خوش ہو جاتے ہیں کہ اب ہمارے یہ کپڑے دھوئے گی، ہمارے کام کاج کرے گی، کھیتی باڑی کرے گی۔ اگر کبھی اس عورت، اس لڑکی بیچارے سے یہ کام نہ ہو سکے تو ساس بھی ناراض ہے اور سسر بھی ناراض ہے، اور شوہر بیچارہ اس کو بالائے طاق رکھ دیا جاتا ہے، یعنی شوہر کے حقوق وہ ادا کر رہی یا نہیں کر رہی اس سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یعنی سسر اور ساس یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے اپنے لیے اس بہو کو لایا ہے، جی نہ کہ اپنے بیٹے کے لیے۔ جی اب اگر بیٹا کوئی اقدام کرتا ہے کہ اس کو لگ رہا ہے کہ میری اس بیوی کا ہمارے اس گھر کے اندر رہنا دشوار ہو گیا ہے، اب وہ الگ تھلگ اس کے لیے انتظام کرنا چاہتا ہے، تو اس پر بھی ماں باپ ٹوٹ برس پڑتے ہیں اس پر کہ نہیں، یہ کیسی نافرمانی ہے، یہ نافرمانی ہے۔ ہم نے بہو کو لایا تاکہ ہمارے گھر جو سنبھل جائے، اس میں جو ہے کام کاج ہو جائے، لیکن اب الگ رہنے کی بات کرتے ہیں، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی اس عورت کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے، جی وہ بہت کٹھن حالات سے گزرتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اے معاشرے کے نوجوانوں، تم میں سے جس کو نکاح کی طاقت ہو، جس کو نکاح کی طاقت ہو، اس کو چاہے کہ وہ فوراً کیا کرے، نکاح کرے۔ یہاں نوجوانوں کو، غیر شادی شدہ حضرات کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم تب تک شادی نہیں کر سکتے ہو جب تک نہ تمہارے پاس شادی کے اخراجات کی طاقت ہو۔ جی مثلا نان نفقہ ہے، اور بیوی کے لیے رہائش کا انتظام ہے، کرنا، جی بیوی کے لیے رہائش کا انتظام ہے۔ یعنی اگر آپ کو بیوی کہہ رہی ہے کہ مجھے الگ تھلگ کمرہ چاہیے، الگ تھلگ مکان چاہیے، تو آپ کو حق بنتا ہے کہ اس کو وہ حق دیں۔ جی بالکل سمجھ آ رہا ہے؟ جی۔ اور دوسری بات یہ کہ بیوی پر صرف اور صرف قانوناً اور شرعاً جو ہے شوہری کی خدمت لازم اور ضروری ہے۔ جی اگر وہ اس کے حقوق ادا نہ کرے تو اس پر اس کو گرفت ہو سکتی ہے، جی۔ لیکن شوہر کے والدین یعنی اس بیوی کے ساس اور سسر کی خدمت اور اس کے کام کاج اس پر لازم اور ضروری نہیں ہے۔ عام طور پر اسی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر اختلاف ہوتے ہیں کہ جو ہے ساس سمجھتی ہے کہ اس کو میرے کام کاج کرنا چاہیے، اور شوہر سسر سمجھتا ہے میری خدمت کرنی چاہیے، اور شوہر سمجھتا ہے کہ میری خدمت کرے۔ اگر اس کو دائیں بائیں کچھ ہو گیا، کبھی سسر ناراض ہے اور کبھی ساس ناراض ہے اور کبھی شوہر ناراض ہے، اس کی وجہ سے اس بیچارے کی زندگی بہت کٹھن حالات سے گزرتی ہے، اور وہ نہ جانے کیا کیا جو ہے پھر طریقے اقدامات اٹھانے شروع کر دیتی ہے۔ تو الغرض یہ تفصیلی موضوع ہے۔ اب اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی دیکھ بھال کرے۔ اگر اس کو لگ رہا ہے کہ میری بیوی جو ہے میرے والدین کے ساتھ اس کا رہنا دشوار ہو گیا ہے، تو ٹھیک ہے، شوہر پر لازم بنتا ہے اور بیوی کے لیے الگ سے کوئی انتظامات کرے، گھر کا، کمرے کا وغیرہ۔ اور ماں باپ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بیوی جو ہے ہم نے صرف اسی کے لیے لائی ہے، نہ کہ ہم اپنی ذاتی کسی کام کے لیے لائے ہیں۔ ایسا ماں باپ کو بھی سوچنا ہے اور شوہر کو بھی سوچنا ہے۔ اب یہاں مسئلہ ہے کہ کبھی میاں بیوی کے درمیان بھی اختلاف ہو جاتا ہے، یعنی ساس سسر تو ہے ہی، اب شوہر بھی اس کے ساتھ ناراضگی ہے یا اس کو ستانے پہ تل گیا ہے، اس کے ساتھ صحیح اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، تو کیا اسلام نے اس کو کوئی راستہ رکھا کہ وہ اپنے آپ کو وہاں چھٹکارا دے سکے؟ تو اس کا خلاصہ یہ کہ اگر اس عورت کی زندگی ہر اعتبار سے وہ تنگ ہو گئی ہے، اب وہ اس کا وہاں جینا بالکل دشوار ہو گیا ہے، یعنی شوہر بھی اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، اور جس گھر میں وہ رہ رہی ہے اس گھر میں بھی وہ سیفٹی کے ساتھ اس کو نہیں رہ پا رہی، بلکہ ہر طرف سے اس کو جو ہے ستایا جا رہا ہے، اس کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈالے جا رہے ہیں، تو اسلام نے اس کو ایک راستہ دیا، یعنی وہ شوہر سے اب جو ہے خلا لے سکتی ہے، یعنی طلاق لے سکتی ہے، اس کو خلا کہا جاتا ہے، یعنی طلاق لے لے، اور شوہر کو بھی چاہیے اگر اس کو رکھنی ہے وہ بھی تو رکھ لے، احسن طریقے سے اس کے حقوق ادا کرے، اگر اس کو نہیں رکھنا ہے تو اس کو چھوڑ دے، خواہ اس کو نہ لٹکا کے رکھے۔ مفتی صاحب اور ایک سوال آیا ہے رمضان المبارک کی، کیا رمضان المبارک کے روزے عمدن قصدن بنا عذر کے توڑ سکتا ہے انسان؟ رمضان مبارک ہم سب کے لیے ایک خوش قسمتی ہے اور مبارک بادی ہے کہ
ہمیں جو ہے اس امت کو اللہ رب العزت نے یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا ہے. پچھلی امتوں کو یہ مہینہ نہیں دیا گیا تھا. یہ صرف اور صرف جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت ہے. یعنی ہمیں یہ مقدس مہینہ نصیب کیا اللہ رب العزت نے. لہٰذا یہ ایک نعمت عظمی ہے اللہ کی طرف سے. حد سے زیادہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی ہم کیا کریں, قدردانی کریں. یعنی قرآن کریم ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے لوگوں تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا ہے, چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں. یعنی جس طریقے سے نماز فرض ہے, زکوٰۃ فرض ہے اپنے وقت پر, اسی طریقے سے روزے بھی کیا ہیں, فرض ہیں. بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ توڑنا قطعاً ناجائز اور حرام ہے. جی اگر کسی نے بغیر عذر کے کوئی روزہ نہیں رکھا تو یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. حدیث میں اگر یہ پوری زندگی پھر اس کے بجائے قضا کرتا رہے تو تب بھی اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا ہے. اگر کسی نے روزہ رکھ کر توڑ دیا تو اس کی قضا کا حکم اسلام کے اندر یہ ہے کہ اس کو 60 دن جو ہے مسلسل روزے رکھنے ہیں. جی کتنے دن؟ 60 دن مسلسل روزے رکھنے ہیں. اگر بیچ میں ایک دن بھی ناگا ہو گیا تو پھر اثر 9 سے گنتی دوبارہ شروع ہوگی. تو اب خود سمجھیں کہ کس قدر اہمیت ہے اس رمضان کے روزے رکھنے کی. تو بغیر عذر کے ہم قطعاً رمضان کا روزہ نہ توڑیں بلکہ روزوں کے رکھنے کا اہتمام کریں. دن میں ہم روزہ رکھیں اور رات کے اندر جو ہے تراویح کا بھی ہم اہتمام کریں. جی تراویح کا بھی جس طرح سے عورتوں پہ مردوں پہ سنت ہے تراویح, کیا عورتوں پہ بھی یہ سنت ہے تراویح؟ جس طریقے سے مردوں کے لیے روزے اور تراویح کا حکم ہے, یہی حکم بعین ہی عورتوں کے لیے بھی ہے. جی البتہ فرق صرف اتنا ہے کہ مرد حضرات جو ہیں وہ تراویح مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ 20 رکعات کا اہتمام کریں, اور عورتیں جو ہیں خواتین حضرات وہ جو ہے اپنے اپنے گھروں کے اندر جو ہے تراویح کی نماز ادا کریں. یعنی مردوں کو بھی تراویح 20 رکعت ادا کرنی ہے اور عورتوں کو بھی. البتہ ہمارے معاشرے میں یہی سمجھا جا رہا ہے کہ شاید جو ہے تراویح صرف مرد حضرات پر ہے, عورتوں پر تراویح نہیں ہے. یہ غلط بات ہے اور بالکل دین سے دوری ہے. خلاصہ یہ ہے کہ جس طریقے سے مردوں پر نماز روزے فرض ہیں, اسی طریقے سے مستورات یعنی خواتین حضرات پر بھی روزے اور تراویح کی نماز ضروری اور لازم ہے. مفتی صاحب, کسی محلے میں نزدیکی مسجد ہوتی ہے, وہاں مائک وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے تو تراویح مائک پہ پڑھی جاتی ہے, کیا عورتیں بھی گھر میں پڑھ سکتی ہے اس امام کی ابتدا کرتے ہوئے؟ مسجد کے اندر جو امام قرات کر رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, چاہے وہ تراویح ہو یا کوئی اور دوسری نماز ہو, گھر کے اندر خواتین یا مرد حضرات کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس امام صاحب کی نماز کی ابتدا کریں جو مسجد کے اندر نماز ادا کر رہا ہے سپیکر وغیرہ پر. جی جی کیونکہ بہت فاصلہ ہے, امام کی حرکات و سکنات کا ان کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے. لہٰذا فقہاء کرام یہی فرماتے ہیں کہ اس صورت میں جو ہے ان خواتین حضرات کی یا مرد حضرات کی ابتدا صحیح نہیں ہوا ہے بلکہ ان کو انفرادی طور پر اپنی اپنی نماز ادا کرنی ہے. مفتی صاحب ہمارے پروگرام میں آئے, آپ کا بہت بہت شکریہ. عوام کو کیا میسج دینا چاہتے ہو آج؟ بس یہی میسیج ہے کہ رمضان کی آمد ہے اور ہمیں جو ہے ایک ایسا مبارک مہینہ ہے جس کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 2 ماہ پہلے ہی سے جو ہے اس کے استقبال کے لیے تیار رہتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت نصیب فرما اور ہمیں جو ہے رمضان تک پہنچا دے. یعنی ہمیں رمضان یہ مقدس مہینہ نصیب فرما. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رجب ہی سے جو ہے رمضان کی تیاریاں شروع فرما دیتے تھے. ہم میں بھی چاہے کہ اب کچھ دن رہ گئے تو ابھی سے ہم ذہنی طور پر جسمانی طور پر فارغ البال ہو جائیں, یعنی اپنے آپ کو بالکل فارغ کر دیں صرف اور صرف کس کے لیے؟ رمضان کے لیے. کس کے لیے؟ رمضان کے لیے ہم مکمل طور پر تیار ہو جائیں اور رمضان کے روزوں کی قدر کریں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ جو ہے ممبر پر تشریف لائے اور پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اور آمین فرمایا, دوسری پر آمین, تیسری پر آمین. صحابہ نے عرض کی اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نیا معاملہ آج دیکھا ہے, کیا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا دراصل جبریل آئے تھے علیہ السلام, وہ بد دعا دے رہے تھے 3 آدمیوں کے بارے میں اور میں ان بد دعا پر آمین کہہ رہا تھا. ان میں سے ایک بد دعا یہی تھی
کہ وہ فرما رہے تھے ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کو اللہ نے رمضان جیسا مقدس مہینہ دیا لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکا. جی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا پر جو آمین فرمائے, آپ خود اندازہ لگائیں اس دعا کے قبول ہونے میں کیا کوئی شک ہو سکتا ہے؟ جہاں جبریل جیسا سید الملائکہ دعا کر رہا ہو اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں وہ خاتم النبیین ہیں اور وہ اس دعا پر آمین کریں, کیا کوئی قبول ہونے میں کوئی شک اور تردد ہو سکتا ہے؟ یقیناً کوئی تردد نہیں ہو سکتا ہے, یہ دعا قبول ہی ہوگی. یعنی وہ انسان ہلاک اور بربادی ہوگا جو بغیر عذر کے رمضان کا روزہ توڑ دے یا رمضان کی قدر نہ کرے اور رمضان میں بھی جو اپنے گناہوں کی جو معافی نہ کرا سکے وہ. تو الغرض یہ رمضان دراصل نیکیوں کے حصول کا ایک سیزن ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ایک سیزن ہے اور تلافی معافات, یعنی جو کچھ آج تک ہو چکا اللہ کے سامنے گڑگڑائیں اور روئیں اور کم از کم اس رمضان کی کو جو ہے اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں اور یہ سمجھ کر اس رمضان کا استقبال کریں کہ شاید یہ رمضان میری زندگی کا آخری رمضان ہو اور شاید ہی یہ مہینہ میری زندگی کا آخری مہینہ ہو, شاید یہ تراویح میری زندگی کی آخری تراویح ہو, شاید یہ افطار میری زندگی کا آخری افطار ہو. اس اعتبار سے ہم جو ہے دل و جان سے اس رمضان کے روزے بھی رکھیں گے اور ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے جو روزے کے نقصان دہ ہے, یعنی سارے گناہوں سے ہم جو ہے توبہ کر لیں گے اور ابھی سے عہد کریں کہ انشاءاللہ سارے گناہوں کو چھوڑ دیں گے اور خصوصاً رمضان کے مبارک مہینے میں کوئی بھی گناہ ہم نہیں کریں گے. ہماری کان بھی روزے سے ہوں, آنکھیں بھی روزے سے ہوں, دل و دماغ بھی روزے سے ہوں, جسم کا ایک ایک عزم کیا ہو روزے سے ہو. یہ ہمارا روزہ اور یہی اسلام کے اندر یہی روزہ مطلوب ہے. ہاں اپنی زبان کی بھی حفاظت کریں, آنکھوں کی بھی حفاظت کریں, کانوں کی بھی حفاظت کریں, غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں, جھوٹ سے, حرام کھانے سے, رشوت سے, سود خوری سے, غرض کی ہر گناہ سے اپنے آپ کو ہم پاک اور صاف رکھیں اور نیک اعمال کی طرف جو ہے سبقت کریں اور پہل کریں. اللہ رب العزت جو ہے مجھے بھی رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے اور آپ حضرات کو بھی رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے اور قرآن پاک کو سننے اور سنانے کی توفیق نصیب فرمائے اور روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں بھی یہ ہمارے گناہوں کا ذریعہ, ہماری مغفرت کا ذریعہ اللہ رب العزت اس رمضان کو بنائے اور پوری امت کے لیے جو ہے اس کو مغفرت کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے اور ساتھ میں سبسکرائب کا لال بٹن دبا کے آل نوٹیفیکیشن جاری بھی کر دیجئے تاکہ آنے والا ہر ویڈیو پہنچے سب سے پہلے آپ تک.